پچھلے درس میں ہم نے وضو کی 5 سنتیں بیان کی تھیں۔ 5ویں سنت جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہے۔ آج ہم 2 سے 3 سنتیں مزید بیان کریں گے اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اگلے درس میں سے مکمل کر لیں۔ وضو کے لیے کلی جب آپ نے کر لی، کلی کرنے کے بعد اگلا مرحلہ ہے اپنے ناک کی صفائی کا۔ ناک صاف کرنے کے لیے آپ کو اپنے دائیں ہاتھ میں پانی لینا ہے اور دائیں ہاتھ سے ناک میں پانی ڈالنا ہے، ٹھیک ہے؟ یوں آپ اپنے بائیں ہاتھ سے پانی لے کر ناک کو صاف نہ کریں، کیونکہ یہ خلاف سنت طریقہ ہے۔ ہاں، اگر آپ کو کوئی عذر پیش ہے یا کوئی ایسی تکلیف ہے جس کی وجہ سے آپ دائیں ہاتھ سے اپنے ناک کو پانی نہیں ڈال سکتے، پھر آپ بائیں ہاتھ سے یہ کام کر سکتے ہیں، لیکن بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی تکلیف کے آپ نے اپنے دائیں ہاتھ سے پانی لینا ہے اور وہ پانی اپنے ناک میں ڈالنا ہے، صرف ڈالنا ہے۔ صفائی پھر آپ جو ہے اپنے بائیں ہاتھ سے کریں گے، یعنی یہ چھوٹی انگلی سے دونوں سوراخوں کو ناک کی اچھی طرح سے صاف کرنا ہے اور پھر اس کے بعد اپنے ناک کو جھاڑنا ہے۔ اچھا، یہ 2 چیزیں سنت ہو گئی کہ دائیں ہاتھ سے پانی پہنچانا اور بائیں ہاتھ سے اپنے ناک کو صاف کرنا اور اس چھوٹی انگلی کا استعمال کرنا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم صبح کے وقت اٹھو تو اپنے ناک کو لازمی جھاڑا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صبح کے وقت ناک جھاڑنا کیوں ضروری ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس لیے کہ شیطان ساری رات تمہارے ناک کے اس نرم حصے میں گزارتا ہے۔ شیطان یہاں سوتا ہے، یہ ناک کے نرم حصے میں۔ تو اسی لیے جو شخص صبح سویرے، ظاہر سی بات ہے، ایک نمازی بندہ، مومن بندہ جب اٹھتا ہے، بعض لوگ تہجد کے لیے اٹھتے ہیں، ظاہر سی بات ہے وضو کرتے ہیں۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ کچھ مومنین جو ہے اپنی تہجد کا ڈنڈورا سارا دن پیٹتے رہتے ہیں، بات میں کوئی بات ہوگی، راتی میں تہجد واسطے اٹھیا سانتے ہیں، آگے یہ گل ہوگی اور اسی وقت اپنی کیتی کرائی کو ضائع کر دیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ یاد رکھیں کہ جو آپ نوافل کرتے ہیں، نفلی عبادت کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے کام کرتے ہیں، وہ خدا بہتر طریقے سے دیکھ رہا ہے۔ مخلوق کے سامنے اس کا تذکرہ کرنا ضروری نہیں، کیونکہ اس سے خدشہ اس بات کا ہے کہ آپ کے اندر جراثیم پیدا ہوں گے دکھاوے کے، ٹھیک ہے؟ انسان شعوری طور پر بھی اور لا شعوری طور پر بھی اس کی نیچر کے اندر اللہ رب العزت نے ایسی چیزیں ڈالی ہیں کہ وہ خوش ہوتا ہے۔ تو یہ چیز بسا اوقات جب آزمائش بن جائے گی کہ جب آپ خوش ہونے لگیں گے کہ لوگ میری عبادت سے امپریس ہو رہے ہیں کہ میں کتنا بڑا عابد ہوں، لوگ میری صدقے سے امپریس ہو رہے ہیں کہ میں کتنا صدقہ اللہ کی بارگاہ میں دیتا ہوں، لوگ میری نیکی سے امپریس ہو رہے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں ماشاءاللہ بڑے اچھے ہیں جی، بڑے نیک ہیں، بڑے۔ تو یہ یاد رکھیے کہ آپ کا ہر عمل اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے، اس سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ آپ کی نیت صرف اللہ کو دکھانے کے لیے، دکھانا ہے تو اللہ کو دکھاؤ، تو وہ بڑا غفور رحیم ہے۔ کبھی کبھار معاملہ جو ہے نا انسان کا کمزور بھی ہوتا ہے تو وہ اپنی رحمت سے اس کو قوی کر دیتا ہے۔ کبھی کبھار انسان کی حالت پتلی ہوتی ہے، وہ انسان کے لیے اسباب مہیا فرما دیتا ہے۔ تو ہر لحاظ سے آپ نے اپنا ہر عمل، اپنی ہر عبادت کس کے لیے کرنی ہے؟ آواز بہت ہلکی آ رہی، کس کے لیے کرنی؟ اللہ کے لیے۔ تو لہٰذا یہ چیز ظاہر ہو گئی کہ صبح اٹھ کر جو ناک کی صفائی ہے، مومن تو تہجد کے لیے اٹھے یا فجر کی نماز کے لیے اٹھے، لازمی سی بات ہے وہ اٹھ کر کیا کرتا ہے؟ وضو کرتا ہے۔ تو اس وضو میں آپ کے ناک کی صفائی ہو جاتی ہے۔ یا اس کے علاوہ کوئی ایسا معاملہ ہے کہ آپ رات کے کسی پہر میں اٹھ گئے، کوئی تکلیف ہو گئی، ٹھیک ہے، نیند سے اٹھے، آپ نیند سے بیدار ہوئے، اب یہ کوئی آپ کے لیے فرض واجب نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا،
کوئی ایسا اچانک ہی وہ بچہ بیمار ہو گیا، آپ نے 2 سے 4 گھنٹے نیند کی، ٹھیک ہے، نیند کرنے کے بعد بچے اٹھ کے بیمار، بچی نے رونا شروع کر دیا، بچے نے، ظاہری سی بات ہے، تو پھر آپ کو اسے دوائی وغیرہ دینی ہے، طبیعت اگر درست نہ ہوئی تو ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا ہے۔ تو اس صورت میں چونکہ نماز کا وقت تو نہیں ہے، لیکن یہ بھی ایک عبادت ہے کہ جو اللہ کی طرف سے کبھی کبھار یہ ادا کرنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے، آزمائش ہے، عبادت ہے۔ تو اب اس صورت میں یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں کو دھو لیں، کلی کر لیں، اور ناک کو لازماً صاف کریں، کیونکہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب تم سوتے ہو تو شیطان بھی تمہارے ساتھ سوتا ہے اور وہ تمہارے ناک کے اس نرم حصے میں آرام کرتا ہے، یہ اس کا یہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو بہرحال یہ پھر انشاءاللہ اس پر کسی دن بات کریں گے کہ یہ جو اس کا ایک روحانی بھی آگے سلسلہ ہے کہ جو وسوسے ڈالنے کا سلسلہ ہے، تو اس میں ناک کا بڑا اہم کردار ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا،